عزیزان گرامی، جیسا کہ شب اول کی مجلس میں ہم نے مقدمات کو ذکر کیا تھا بعنوان اہمیت عزائے سید الشہداء، اور حسب وعدہ انشاءاللہ آج سے بحث انسان کو شروع کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے مقدمے کا ایک عظیم رکن جو کل چھوٹ گیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی ذکر کرتے ہوئے اپنے اصل موضوع کی طرف واپس پلٹیں۔ دیکھیں، کہتے ہیں کہ خدا نے ہر شے کو ایک خاص فطرت پہ پیدا کیا۔ آگ کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ جلائے، لوہے کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ سخت ہو، اسی کے ساتھ سوکھی لکڑیوں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ بے جان یکجا پڑی رہے، پہاڑ کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ لیکن اگر کوئی شے اپنی فطرت سے آگے بڑھ جائے تو اس فطرت سے آگے بڑھ جانے کو کہتے ہیں معجزہ۔ اور معجزہ اسلام میں یا دین حنیف میں ایک ایسا رکن ہے کہ اگر کوئی شخص معجزے کو قبول نہ کرے تو وہ مومن نہیں، اس لیے کیونکہ معجزہ ایک ایسا آلہ ہے، ایک ایسا ٹول ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان خداوند عالم کے طرف سے آئی ہوئی نشانیوں کو پہچان سکتا ہے۔ اور معجزہ ایک ایسی شے ہے کہ جسے علم کلام میں آسان کر کے انشاءاللہ پیش کروں گا، کہا جاتا ہے امر من اللہ خارق عن العادہ، یعنی معجزہ ایک ایسے امر کو کہا جاتا ہے جو عادی چیزوں سے باہر ہو۔ یعنی اگر آگ کا کام جلا دینا ہے اور آگ نہ جلائے تو یہ معجزہ، لوہے کا کام ہے سخت رہنا، اگر لوہا نرم ہو جائے کسی کے ہاتھ پر تو اسے کہتے ہیں معجزہ، اگر سوکھی ہوئی لکڑیاں کسی کے اشاروں پر پھلدار درخت بن کر ثمر دینے لگے تو اسے کہتے ہیں معجزہ، اگر پہاڑ کسی کی اجازت پر اور کسی کے حکم پر اپنے آپ کو شگاف کر دے اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی برآمد ہو جائے تو اسے کہتے ہیں معجزہ۔ خداوند عالم نے معجزوں کو اسی لیے رکھا کہ ہماری طرف سے آئی ہوئی نشانیوں کو تم نہ جھٹلا سکو۔ آپ نے نبی کے برحق ہونے کی پہچان کہاں سے حاصل کی؟ کہتے ہیں اسی معجزے کے ذریعے سے۔ جب انبیاء آتے تھے تو انبیاء سے لوگ سوال کیا کرتے تھے کہ اگر تم اپنے قول میں، اپنی رسالت میں، اپنی نبوت میں سچے ہو تو کچھ ایسا دکھاؤ جو طبیعت سے اور فطرت سے باہر کی شے ہو۔ تو انبیاء علیہم السلام معجزے دکھایا کرتے تھے۔ موسیٰ معجزہ لے کر آئے کہ موسیٰ کا عصا اژدہے میں تبدیل ہو جاتا تھا، ابراہیم معجزہ لے کر آئے کہ ابراہیم کے لیے نار نمرود گلزار بن گئی، صالح معجزہ لے کر آئے کہ جامد پہاڑ میں شگاف ہوا اور ایک اونٹنی برآمد ہوئی۔ اسی طریقے سے رسول اللہ نے معجزہ دکھایا کہ ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ اشارے تھے، یہ دلیل تھی انبیاء کے معجزوں پر اور انبیاء کے صادق ہونے پر۔
تو معلوم یہ ہوا کہ اگر معجزہ کوئی دکھا دے تو یقین ہو جاتا ہے کہ جس نے وہ معجزہ دکھایا ہے وہ اللہ کے جانب سے آیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ معجزے کی پہچان کیسے ہو، تو کہتے ہیں معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو فطرت پر غالب آ جائے۔ معجزہ اس شے کو کہا جاتا ہے جو فطرت پر غالب آ جائے۔ اب عزیزان گرامی، ذرا تصور کرنا کہ ہر وہ چیز جو فطرت پر غالب آ جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کے لیے آگ گلزار بن جائے تو معجزہ، اگر عصا اژدہے میں تبدیل ہو جائے تو معجزہ، اگر جامد پہاڑ میں شگاف ہو جائے اور اونٹنی باہر آ جائے تو معجزہ، اگر سوکھی ہوئی لکڑیوں میں جان آ جائے وہ پھلدار ہو جائے تو معجزہ۔ یعنی ہر وہ چیز جو فطرت پر غالب آ جائے وہ معجزہ۔ اب مسلمانوں سے سوال کرو کہ اگر کوئی تمہارا مر جائے تو کتنے دن روؤ گے؟ کہتے ہیں بھائی 1 ہفتہ روئے گا، بہن 10 دن روئے گی، باپ 20 دن روئے گا، ماں 40 دن روئے گی، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آنسوؤں کی فطرت ہے وہ تھم جائیں گے۔ توجہ سے سنیے گا، آنسوؤں کی فطرت ہے وہ تھم جائے گے، عزا کی فطرت ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا، لیکن قربان جائیں عزائے سید الشہداء پر کہ عزائے سید الشہداء فطرت پر غالب آ گیا کہ 1400 سال سے وہ عشق عزا، وہ عزائے غم سرور جس کی تازگی 1400 سال پہلے باقی تھی آج بھی باقی ہے۔ اس سے معلوم ہوا عزائے سید الشہداء فطرت پر غالب آ گیا، اور ہر وہ شے جو فطرت پر غالب آ جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ بس عزائے سید الشہداء ہمارے کارخانوں میں نہیں بنا، یا ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے کارخانوں میں نہیں بنایا، بلکہ خداوند متعال نے اپنے کارخانے میں عزائے سید الشہداء کو بنا کر مومنین کے سپرد کیا کہ جب تک قیامت نہ ہو تم حسین پر روتے رہنا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزائے سید الشہداء فطرت پر غالب آ گئی، وَإِلَّا کوئی بھی اپنے عزیز کو 40 دن سے زیادہ نہیں روتا، چاہے جتنی محبت ہو۔ یعقوب بھی یوسف کے غم میں 40 سال روئے، لیکن ایک وقت ایسا آیا خدا نے ان کو صبر دیا۔ آنسو جب خشک ہو گئے تو یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، لیکن آنسو خشک ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ آنسوؤں کی خاصیت ہے کہ وہ بند ہو جاتے ہیں، لیکن فقط غم سرور ایسا ہے کہ 1400 سال پہلے اشک میں جو تازگی تھی آج بھی وہی تازگی اشک عزائے غم سرور میں باقی۔ یہ عزائے غم سرور، تو ہم اسے منانے کے لیے جمع ہوئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب آتے ہیں اپنی اصل بحث کی طرف۔ یہاں سے میں چاہوں گا کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ ان بحثوں پر غور کریں۔ قرآن مجید، فرقان حمید، کتاب خاتم، کہ اب اس کے بعد کوئی کتاب ہدایت کی آنے والی نہیں، کس پر نازل ہوئی؟ رسول خاتم پر، کہ جن کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ کہ قرآن کا ہر لفظ حق اور قرآن کی ہر آیت ہادی۔ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ آیت سورہ دہر کی پہلی آیت۔ سورہ دہر قرآن مجید کا ایسا سورہ کہ جس کا ایک نام دہر بھی ہے، ایک نام سورۃ الانسان بھی ہے، ایک نام سورہ حل عطا بھی ہے۔ اس سورہ کا جو دل ہے،
جو موضوع ہے وہ ہے موضوع انسان۔ خداوند عالم نے اس سورے میں انسان سے گفتگو کی ہے اور انسان کے نشیب و فراز، اس کی خلقت، اس کی عادت، اس کے اوصاف سے بحث کی۔ خدا انسانوں سے کلام کرنا شروع کرتا ہے، کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ کیا ہے ترجمہ؟ کہتے ہیں کیا، خدا سوال کر رہا ہے، کیا انسان پر ایک ایسا دور نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا؟ کیا انسان پر کوئی ایسا دور نہ گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا؟ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے انسان کو مادہ حیات سے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ نبتلی ہے، ہم چاہتے تھے کہ اس کا امتحان لیں اور اس کا حساب لیں روز محشر۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو چونکہ ہم اس کا امتحان لینا چاہتے تھے، ہم نے اسے دو قوتیں عطا کی، ایک قوہ سماعت یعنی سننے کی قوت، دوسری قوہ بصارت دیکھنے کی قوت۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، جب ہم نے قوت سماعت اور قوت بصارت انسان کو دے دی، اس کے بعد ہم نے اس کی سبیل کی طرف ہدایت کر دی۔ سبیل یعنی کیا؟ ہم نے صراط مستقیم کی طرف اس کی ہدایت کر دی۔ اب جب ہم نے ہدایت کر دی صراط مستقیم کی طرف، اب اسے اختیار دیا کہ وہ یا شکر کرے یا کفر کرے۔ یہ خلاصہ اس آیت کے ترجمے کا۔ اب خداوند عالم نے جو شروعات کی، دیکھیں خدا اپنے بندے سے سوال کر رہا ہے۔ خدا نے ابھی یہاں پر بندے کی نس کو پکڑ لیا۔ آج کا دور ہے کہ جس دور میں سائنسدان اور بڑے بڑے فلسفی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے جب پوری کائنات کا حساب لگایا تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اس کائنات کو کسی خدا کی ضرورت ہی نہیں، اس کائنات کو کسی خدا نے نہیں بنایا۔ ہم کہتے ہیں تم خدا کے وجود کو چھوڑو، خدا کے وجود پہ بعد میں بات کریں گے۔ خدا نے انسان کی نس کو پکڑا اور انسان سے سوال کیا، انسان تو بتا، کیا تجھ پر ایک ایسا دور نہیں گزرا کہ جب تو قابل ذکر شے نہ تھا؟ یعنی کیا تجھ پر ایسا دور نہیں گزرا کہ جب تو موجود نہ تھا؟ یعنی خدا جانتا ہے کہ ہماری ساری باتوں سے پہلے انسان اس بات کا انکار کرے گا کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو خدا نے بندے کی نس کو پکڑ کے پہلا سوال کیا کہ کیا تجھ پر ایک زمانہ نہیں گزرا کہ جب تو موجود نہیں تھا؟ اب دو ہی صورتحال ہے، یا بندہ یہ کہہ دے کہ میں ہمیشہ سے موجود ہوں، یا یہ کہہ دے کہ نہیں میں ہمیشہ سے موجود نہیں ہوں۔ اگر انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ میں ہمیشہ سے موجود ہوں تو سوال یہ آئے گا پھر آپ کی یوم پیدائش کیوں منائی جاتی ہے؟ غور طلب بات ہے یا نہیں؟ اگر بندہ یہ کہہ دے کہ میں ہمیشہ سے موجود ہوں تو سوال یہ آئے گا پھر آپ کی یوم پیدائش کیوں منائی جاتی ہے؟ یا اگر بندہ یہ کہہ دے کہ نہیں میں ہمیشہ سے موجود نہیں ہوں، یعنی آپ ایک وقت ایسا تھا جب موجود نہیں تھے، جب موجود نہیں تھے یعنی آپ کو کسی نے وجود میں لایا، جب آپ کو وجود میں کسی نے لایا تو پھر آپ خدا کے وجود کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جس نے آپ کو وجود میں لایا وہی تو آپ کا خالق ہے، وہی تو آپ کا خالق ہے۔ تو خدا نے پہلے دروازے کو بند کر دیا کہ تم اس چیز کا انکار تو نہیں کر سکتے کہ تم ہمیشہ سے ہو، یعنی تم ایک وقت تھا کہ پہلے موجود نہیں تھے، اب تم موجود ہوئے ہو، اور جس نے تمہیں وجود میں لایا وہی تمہارا خالق حقیقی ہے۔ یہاں پر خدا نے تمہارے انکار کا سدباب کر دیا۔ آگے چلیے، پھر خدا کہتا ہے اِنَّ،
ہم نے. کس نے؟ ہم نے. خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو خلق کیا. کس سے؟ من نطفۃ امشاج، ہم نے مادہ حیات سے انسان کو خلق کیا. مادہ حیات یعنی وہی نطفہ، اس سے انسان کو خلق کیا. کیوں خلق کیا؟ نبتلی، ہم اس کا امتحان لینا چاہتے تھے. فجعلناہ سمیعا بصیرا. اب یہاں سے موضوع تھوڑا سا دلچسپ ہوتا چلا جائے. ہم نے مادہ حیات سے انسان کو خلق کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، اور اسے سمیع و بصیر بنایا، یعنی انسان کو قوت سماعت دی، قوت بصارت دی. کیوں دی؟ تاکہ ہم اس کا امتحان لے سکے. کہاں امتحان لیں گے؟ اس دنیا میں اور محشر میں. جب امتحان غرض تھی تو سماعت اور بصارت دے دی. اس کے بعد جب سماعت اور بصارت دینے کے بعد کیا کہتا ہے؟ پھر جب ہم نے اسے سماعت اور بصارت دے دی تو ہم نے اسے صراط مستقیم کی ہدایت کر دی. ٹھیک ہے، ہم نے صراط مستقیم کی ہدایت کر دی. یہاں رک کر میں ایک انسان کی تعریف بیان کرنا چاہتا ہوں خداوند عالم کے نزدیک. انسان کیا ہے؟ خدا نے تمہیں سننے کی صلاحیت دی، خدا نے تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دی، خدا نے تمہیں چکھنے کی صلاحیت دی، خدا نے تمہیں حس کرنے کی صلاحیت دی. لیکن دیکھو خدا نے تمہیں کتنا مجبور بنایا. تمہارے کمال میں بھی خداوند عالم نے تمہیں مجبور بنایا. تمہیں آنکھیں دی، لیکن آنکھیں دینے کے بعد ایسی آنکھیں دی، ایسا مجبور بنایا کہ اب تم کالے کو کالا ہی دیکھو گے، ہرا نہیں دیکھ سکتے. ایسا مجبور بنایا کہ ہرے کو ہرا دیکھو کہ پیلا نہیں دیکھ سکتے. ایسا مجبور بنایا آنکھیں دینے کے بعد کہ تم پیلے کو پیلا دیکھو کہ نیلا نہیں دیکھ سکتے. خدا نے تمہیں لمس کی، تمہیں خداوند عالم نے چشیدنی کی قوت دی کہ تم چکھ سکتے ہو، لیکن میٹھے کو میٹھا ہی چکھ سکتے ہو، کھٹے کو کھٹا ہی چکھ سکتے ہو، پھیکے کو پھیکا ہی چکھ سکتے ہو، کھارے کو کھارا ہی چکھ سکتے ہو. یہ سارے تمہارے کمال ہیں، یہ سارے تمہارے کمال ہیں. اس کے باوجود بھی خداوند عالم نے اس کمال میں بھی تمہیں مجبور بنایا کہ جیسا ہم چاہیں گے ویسا دیکھو گے، جیسا ہم چاہیں گے ویسا سنو گے. ٹھیک ہے، یہ ساری قوتیں دے دینے کے بعد، ان قوتوں میں بھی مجبور رکھ دینے کے بعد خداوند عالم نے اب اختیار دے دیا. کیا اختیار دیا؟ کان ہم نے دیے، اب چاہے حلال سنو یا حرام. زبان ہم نے دی، چاہے حرام چکھو یا حلال. تو جہاں پر جبر اور اختیار ایک جگہ آ کر جمع ہو جاتے ہیں، اس امر کو کہتے ہیں انسان. ملائکہ کو خدا نے کاملاً مجبور رکھا کہ وہ گناہ نہیں کر سکتے. جانوروں کو خدا نے کاملاً مجبور رکھا کہ وہ جو بھی کریں گے ان کے پاس عقل نہیں ہے. لیکن انسان کو دو میزان کے ساتھ ایک جگہ رکھا کہ تم مجبور بھی ہو، مختار بھی ہو. کسی نے امام علی سے پوچھا، مولا انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا مختار ہے؟ تو امام نے کہا اپنے ایک پیروں کو اٹھاؤ. اس نے اٹھایا، کہا یہ اختیار ہے. کہا آپ دوسرے پیر کو اٹھاؤ، تو کہتے ہیں مولا یہ میں نہیں کر سکتا. کہا تم اتنے ہی مجبور ہو. تو جہاں جبر اور اختیار آ کر جم ہو جائے اسے کہتے ہیں انسانیت. انسان سمجھ میں آیا؟ اسے کہتے ہیں انسانیت. اب توجہ سے سنیے گا، یہاں لے کر آنا تھا. سماعت دی، بصارت دی. کیوں دی؟ صرف اس لیے کہ اچھا دیکھو، اچھا سنو، صرف اس لیے کہ اچھا دیکھو. اگر یہی مقصد تھا تو قبلہ قرآن میں اور دوسری کتابوں میں کیا فرق ہے؟ وید بھی کہتا ہے کہ اچھا سنو، بائبل بھی کہتی ہے اچھا سنو اور اچھا دیکھو. تو قرآن کی اس آیت میں کیا خاص ہے جو دوسری کتاب سے قرآن کی بات کو جدا کرتی ہے؟ رمز یہاں پوشیدہ ہے کہ جب ہم نے تمہیں دیکھنے والا اور سننے والا بنا دیا، اس کے بعد ہم نے تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دی. صراط مستقیم کیا ہے؟ یہاں سننا.
ایک مرتبہ رسول خدا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اپنے اصحاب کے ساتھ. اصحاب میں سے کسی ایک بزرگ صحابی نے سوال کیا, یا رسول اللہ ما ھذا صراط المستقیم, یا رسول اللہ یہ صراط الذین انعمت علیہم میں صراط المستقیم کیا ہے؟ رسول اللہ سے سوال کیا, رسول اللہ اپنا سر جھکائے بیٹھے ہیں. رسول نے سنا کہ اس نے سوال کیا, لیکن رسول کسی شخص کے انتظار میں ہے, کسی امر کے انتظار میں ہے. اس بزرگ صحابی نے کہا, یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول اللہ پھر خاموش ہیں, پھر جواب نہیں دیتے. ایک مرتبہ تیسری دفعہ جب اس صحابی نے کہا, یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ تو رسول اللہ نے مسکرا کر جیسے ہی سر اٹھایا تو دیکھا مسجد نبوی میں ایک سید بزرگوار داخل ہوتے ہیں, جوان قد ہے, بوسیدہ سی عبا ہے. رسول مسکرا کر امیر المومنین کی طرف دیکھتے ہیں اور صحابیوں کو متوجہ کرواتے ہیں, ھذا صراط المستقیم. ھذا صراط المستقیم میں کہوں گا, یا رسول اللہ آپ نے پہلے ہی مرتبہ یہ سوال سنا تھا کہ صراط مستقیم کیا ہے, آپ یوں ہی جواب دیتے, یہ سن لیتے. عجب نہیں, رسول اللہ کے خدا نے وعدہ کیا تھا, ہم نے آنکھ اور کان عطا کی تھی, اس کے بعد صراط مستقیم کی ہدایت کی تھی. اگر تم سوال کرتے کہ صراط مستقیم کیا ہے اور میں صرف تمہیں خبر دے دیتا کہ علی صراط مستقیم ہے, تو ممکن تھا کہ تم میں سے کوئی کہہ دیتا کہ ہم نے تو صرف سنا تھا, دیکھا نہیں تھا. رسول اس امر کے انتظار میں تھے کہ ہم اس حجت کو بھی تمام کر دے کہ کوئی روز محشر یہ نہ کہہ سکے, یا رسول اللہ ہم نے تو صرف صراط مستقیم کے بارے میں سنا تھا, دیکھا نہیں تھا. معلوم ہوا خدا نے سماعت دی تو ولایت علی کی باتوں کو سننے کے لیے, اور چشم دی تو ولایت علی کی خبروں کو دیکھنے کے لیے. تو حجت تمام ہو گئی, سماعت دی علی کو دیکھ, علی کی باتیں سننے کے لیے, بصارت دی علی کی ولایت کو دیکھنے کے لیے, علی کے فضائل کو دیکھنے کے لیے, صراط مستقیم جو علی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے. تو صراط مستقیم کی ہدایت کر دی. اب یہ جو انسان ہے, یہ جو انسان ہے بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے. اس کے کمال کے متعلق خود میں ایک بات آپ سے ذکر کروں. جب حضرت آدم کو خدا نے خلق کر دیا تو حضرت آدم کے بعد جناب حوا کو خلق کیا گیا. تو ابھی تک آدم نے خود کو دیکھا تھا, تو اپنے آپ کو خود میں دیکھنا ایک الگ شے ہوتا ہے, اور اپنے جیسا کسی اور کو دیکھ کر اس پہ تعجب کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے. جب حضرت حوا کو خدا نے خلق کیا تو حضرت آدم بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں, خدایا تو نے کتنی حسین مخلوق کو خلق کر دیا, کتنی حسین مخلوق کو خلق کر دیا. یہ انسان اپنے اندر کتنے کمالات کو لیے ہوئے. اس کی کمال کی ایک بات بتاؤں کہ انسان اگر اپنے وجود میں غور و فکر کرے تو انسان سب سے بڑی دلیل ہے وجود ہادی کی, وجود امام کی سب سے بڑی دلیل. امام صادق کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ہشام بن حکم. ہشام بن حکم رسول اللہ امام صادق کے سب سے جوان اور سب سے چھوٹے صحابی ہیں. اپنی جوانی کی ابتدا میں ہیں. ذرا فخر غور کیجئے, 18 20 22 سال کا ایک جوان ہے جو امام صادق کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, ان کا یہ مقام ہے. اور امام صادق ہشام کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. ایک مرتبہ امام صادق بیٹھے ہوئے ہیں, صحابیوں کا مجمع ہے, ہشام سلام کر کے امام کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں. امام مسکرا کر ہشام کی طرف دیکھتے ہیں, کہا ہشام ذرا وہ مناظرہ تو بتاؤ جو تم نے عمرو بن عبید کے ساتھ کیا تھا. تو ہشام کہتے ہیں, مولا میں کہاں آپ کے سامنے جسارت کروں کہ زبان اپنی کھولوں,
تو امام کہتے ہیں ہشام جب ہمارا حکم ہو تو ہمارے حکم کی تعمیل کرو۔ اب امام کے سب سے چھوٹے صحابی کلام کرنا شروع کرتے ہیں۔ کہا مناظرہ اس طریقے سے تھا، عمرو ابن عبید بصرہ میں تھا اور میں کوفہ میں۔ مجھے خبر ملی کہ عمرو ابن عبید مسجد کوفہ میں بیٹھ کر لوگوں کو شریعت اور اصول دین سکھا رہا ہے۔ مجھے گوارا نہیں ہوا کہ حجت خدا موجود ہے، اس کے بعد بھی یہ قرآن کا درس اور اصول کا درس کیسے دے رہا ہے۔ مجھے جستجو ہوئی، میں کوفے سے بصرہ گیا، میں نے دیکھا مسجد کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے اور وہ مسند پر بیٹھ کر جو ہے درس دے رہا ہے۔ میں نے لوگوں سے گزارش کی اور گزارش کر کے آگے پہنچا اور عمرو ابن عبید کے سامنے کھڑا ہو کر کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، غریب یعنی میں دوسری جگہ سے آیا ہوں، میرے کچھ مسائل ہیں، اگر آپ حل کر دیں تو۔ کہا ہاں پوچھو۔ کہا لیکن میرے سوال جو ہیں ہو سکتا ہے تھوڑا سا احمقانہ۔ کہا ٹھیک ہے پوچھو۔ کہا آپ آنکھ رکھتے ہیں، آپ کی آنکھ ہے؟ تو کہتے ہیں بھائی یہ کیسا احمقانہ سوال ہے، میری آنکھ ہے تبھی تو میں تمہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ کہا دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے سوال ہو سکتے ہیں احمقانہ ہو، اگر آپ جواب دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، وإلا میں چلا جاتا ہوں۔ کہا نہیں ٹھیک ہے پوچھو۔ کہا آپ کے پاس آنکھ ہے؟ کہا ہاں ہے۔ تو آپ آنکھ سے کیا کرتے ہیں؟ کہا ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ کہا اچھا آپ کے پاس کان ہے؟ کہا ہاں کان ہے۔ کان سے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم کان سے سنتے ہیں۔ کہا اچھا آپ جو ہے زبان رکھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں زبان سے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم زبان سے چکھتے ہیں۔ کہا آپ کے پاس پیر ہے؟ کہا ہاں پیر ہے۔ پیر سے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم پیر سے چلتے ہیں۔ دیکھیں کتنے بچوں والے سوال۔ اس کے بعد ہشام کہتے ہیں آپ کے پاس ہاتھ ہے؟ کہا ہاں ہاتھ ہے۔ بولے ہاتھ سے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم ہاتھ سے اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک۔ آپ کے پاس دل ہے؟ دل، قلب؟ ہاں بھائی قلب ہے۔ تو قلب کی کیا ضرورت ہے؟ آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، زبان سے چکھتے ہیں، منہ سے بولتے ہیں، پیر سے چلتے ہیں اور ہاتھ سے اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ قلب کیوں ہے آپ کے پاس؟ قلب کی ضرورت کیا ہے؟ کہا بھائی قلب اس اعضائے انسانی میں سب سے مہم عضو ہے، یعنی یہ جو خلقت انسان ہے اس میں سارے اعضاء و جوارح کے بعد قلب ایک ایسا عضو ہے کہ اگر قلب نہ ہو تو یہ سارے اعضاء و جوارح بیکار ہیں۔ تو کہا کیوں خداوند عالم نے قلب کو رکھا؟ کہا دیکھو جب ہم آنکھ سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور ہماری روح میں اترتا ہے تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ہم شک میں پڑ جائیں کسی امر میں۔ کان سے جب سنتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم کسی امر میں شک میں پڑ جائے۔ تو اس قلب کو خداوند عالم نے بحیثیت امام رکھا ہے کہ یہ امام حق و باطل کا، یقین اور شک کے درمیان کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اعضاء و جوارح ایک طرف اور قلب ایک طرف، اگر قلب نہ ہو تو آپ شک کو یقین میں فرق پیدا نہیں کر سکتے۔ تو کہا مجھے ایک چھوٹی سی بات کا جواب دے دو، جب اتنے چھوٹے سے حیات انسان میں اگر ایک قلب نہ ہو تو تم یقین اور شک کے درمیان فرق پیدا نہیں کر سکتے، تو ذرا سوچو اگر رسول اللہ اپنے بعد ایک ہادی اور امام چھوڑ کر نہ جاتے تو مسلمان کس طریقے سے حق و باطل کا فیصلہ کرتا؟ تو انسان کی حیات امام کے وجود پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ انسان اگر اپنے وجود پر غور و فکر کر لے تو انسان اس بات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ کسی نہ کسی ہادی کی ضرورت ہے جو حق و باطل میں فیصلہ کر سکے۔ یہ ہشام کا مناظرہ تھا جو صدیوں مشہور ہوا اور کئی علماء نے اس مناظرے کو نقل کیا۔ امام صادق پوچھتے ہیں ہشام اس مناظرے کو کہاں سے سیکھا؟ کہا ہشام نے کہ مولا یک بیک میری زبان سے یہ
باتیں جاری ہو گئی ہشام سے۔ امام صادق کہتے ہیں ہشام یک بیک تمہاری زبان سے یہ چیز جاری نہیں ہوئی ہے، خداوند عالم کا فیصلہ ہے کہ جو ہم اہل بیت کی دفاع میں زبان کو کھولتا ہے تو اس کی زبان پر خداوند عالم الفاظ کے نور سے بارش کر دیتا۔ صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ تو انسان ایک ایسی خلقت ہے کہ اگر یہ اپنے وجود پر متوجہ ہو جائے تو اس کی خودی میں وہ رمز پوشیدہ ہے کہ انسان کون و مکان کا عالم ہو جائے۔ خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے بس صلاح کار کی راہ۔ اور حدیث دل کسی درویش بے کلیم سے پوچھ کہ خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ۔ یہ انسان ہے جو فرق پیدا نہیں کر پاتا۔ امیر المومنین کہتے ہیں تعجب ہے اس انسان پر کہ یتکلم بلحم وینظر بشیب ویسمع بعزم۔ امیر المومنین انسان کی حقیقت پر تعجب کرتے ہوئے کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان پر کہ جو گوشت سے بولتا ہے، جو چربی کے ڈھیلے سے دیکھتا ہے، جو ہڈی سے سنتا ہے۔ اب ذرا سوال کا جواب دیجئے، امیر المومنین جیسی شخصیت تعجب کرے گی کہ جس کے آنکھوں کے سامنے خمیر آدم کو گوندا گیا ہو؟ نہیں، امیر المومنین انسانوں کو بیدار کر کے سوال کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ پہ غور کرو کہ تم ہو کیا۔ اگر تم واقعاً ہڈیوں کے ذریعے سے سن سکتے تو پورے شہر کی ہڈیوں کو جمع کر لو اور سننے کی کوشش کرو۔ سن سکتے ہو؟ کہتے نہیں سن سکتے۔ کیوں؟ کہ تمہاری حقیقت کچھ اور ہے، خدا نے تمہیں کچھ اور بنایا ہے۔ انسان کی حقیقت وہ حقیقت ہے جو امامت کی طرف اشارے کرتی۔ انشاءاللہ اس کا بھی ہم آگے ذکر کریں گے۔ تو خداوند عالم نے کہا کہ انسان کو ہم نے مادہ حیات سے پیدا کیا۔ اچھا، مادہ حیات سے پیدا کر دیا، اس کو بھی ہم انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے۔ انسان کے متعلق قرآن مجید میں ایک جگہ اور کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت بخشی، ہم نے اسے خشکی اور تری میں چلنا سکھایا، ہم نے اسے فضیلت بخشی اکثر مخلوقات پر جسے ہم نے خلق کیا۔ کیا فضیلت بخشی خدا نے آدم کے بیٹے کو؟ خدا نے آدم کے بیٹے کو فضیلت بخشی۔ وَلَقَدْ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ خدا نے انسانوں کو مسخر کر دیا ہر اس چیز پر جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے؟ یعنی کیا؟ یعنی خداوند عالم نے انسان کو یہ فضیلت بخشی کہ زمین و آسمان کے مابین جتنی بھی حقیقتیں ہیں انسان اس پر قابض آ سکتا ہے۔ یہ فضیلت ہے کس کی؟ انسان کی۔ ٹھیک، انسان دوسرے حیوانات پر فضیلت لے گیا، بہت ترقی کی، عقل رکھتا تھا، بہت ترقی کی، اتنی ترقی کر لی کہ چاند کو جا پہنچا، اپنے قدم چاند پر لگا دیے اور واپس بھی آ گیا۔ اتنی ترقی کر لی کہ آج ہواؤں سے باتیں کرتا ہے، اتنی ترقی کر لی کہ 1000 کلومیٹر کا سفر کچھ گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے، اتنی ترقی کر لی کہ سورج کی شعاعوں کے ذریعے سے اپنے کاموں کو انجام دے لیتا ہے۔ اتنی ترقی کر لی انسان۔ لیکن کیا یہ واقعاً کمال ہے؟ کیا اسے تسخیر کہنے کے لیے؟ دیکھیں مسخر کسے کہتے ہیں؟ مسخر کرنا یعنی کیا کہ میں نے کہا کہ فلاں چیز ایسی ہے تو ایسی ہو جا۔ یہ کمال انسانیت ہے۔ انسان یہ کہہ دے اس گالیچے کو کہ اس گالیچے سے کوئی شے برآمد ہو جائے اور برآمد ہو جائے، اسے کہتے ہیں تسخیر۔ تسخیر اسے کہتے ہیں کہ اگر ہواؤں کو حکم دے دے تو ہواؤں پر چل سکے، اسے کہتے ہیں تسخیر۔ تو انسان نے اتنی ترقی تو کر لی
کہ ہواؤں سے باتیں کرنے لگا، ہزاروں کلومیٹر کا سفر چشم زدن میں طے کرنے لگا، چاند پر جا کر واپس آنے لگا۔ لیکن عزیزان گرامی، خود اس انسان سے پوچھو، کیا اسے تسخیر کہتے ہیں؟ یا تسخیر اسے کہتے ہیں کہ کوئی چاند کو اشارہ کرے اور چاند دو ٹکڑے میں تقسیم ہو جائے؟ یا تسخیر اسے کہتے ہیں کہ ایک اشارے پر مغرب سے پلٹ کر مشرق میں سورج آ جائے؟ یا تسخیر اسے کہتے ہیں کہ علی حکم دے اور بادل کا ٹکڑا زمین پر اتر آئے؟ یا تسخیر اسے کہتے ہیں کہ علی حکم دے اور درخت سلام کرتا ہوا چلائے؟ تو اب انسان سے سوال کرو، یہ خدا نے جو تسخیر کی حیثیت تمہیں عطا کی ہے، یہ فضیلت تمہاری ہے یا ان کی ہے جس کے کہنے پر یہ ساری چیزیں عمل کرتی ہیں؟ یہ کس کی فضیلت ہے؟ تو انسان سے سوال کرو، یہ فضیلت کس کی ہے؟ مسخر خدا نے زمین و آسمان کو کس کے لیے کہا؟ خدا نے کہا اپنے ملائکہ سے کہ بے عزتی و جلالی ما خلقت سماعا مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیر ولا شمسا مضیا ولا قمرا منیرا ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا لمحبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکسا۔ خداوند عالم نے کہا کہ ہم نے زمین و آسمان کی کسی شے کو خلق نہیں کیے مگر ان پانچ کی محبت میں۔ اگر یہ کہہ دے ستارے کو تو ٹوٹ کر آ جائے، اگر یہ کہہ دے سورج کو پلٹ جائے تو پلٹ آئے، اگر یہ کہہ دے چاند کو دو ٹکڑے ہو جائے تو چاند دو ٹکڑا ہو جائے۔ تو اصل انسان جس کی فضیلت کا خداوند عالم نے قرآن میں ذکر کیا ہے، وہ انسان معصوم ہے۔ نہ انسان اپنے اوپر یہ فخر کرے کہ خدا نے ہمیں فضیلت بخشی۔ اگر خدا ہمیں فضیلت بخشتا تو غور کرو، تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو کمزور ہوتے ہیں، چل نہیں سکتے، دوڑ نہیں سکتے، کھانا کھا نہیں سکتے، لیکن وہی حیوان جس پر خدا نے تمہیں فضیلت بخشی ہے پیدا ہوتے ہیں اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں، پیدا ہوتے سے اپنے دانے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، پیدا ہوتے سے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ماں کی طرف جانا ہے دودھ پینے کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، تصور کرو تم اپنے آپ کو اتنا بافضیلت سمجھتے ہو تو یہاں تو تمہارے بچے حیوانوں کے بچوں سے کمزور ہیں، تو تم زیادہ بافضیلت ہوئے یا حیوان کے بچے جو بچپن میں اتنا ہوش رکھتے ہیں کہ اپنا دانا کہاں سے حاصل کرنا ہے؟ لیکن پھر بھی یہ فضیلت ہے۔ کیوں؟ خداوند عالم نے کہا ہم نے تمہیں کمزور بنایا، اس لیے کیا تاکہ تمہاری کمزوری کو دیکھ کر تمہاری ماں کی ممتا جاگے۔ جب تمہاری ماں کی ممتا رک جائے گی تو وہ تمہیں دودھ پلائے گی۔ تمہاری ماں کی ممتا کو دیکھ کر تمہارا باپ رکے گا۔ جب تمہارا باپ رکے گا تو ایک خانوادہ وجود میں آئے گا۔ جب ایک خانوادہ وجود میں آئے گا تب ایک معاشرہ وجود میں آئے گا، اور جب معاشرہ وجود میں آئے گا تو ہم اپنی نشانیوں کو تمہیں دکھائیں گے۔ یہ مقصد ہے انسان کی خلقت کا۔ تمہیں کمزور بنانا مقصد تھا کہ تم پر اس عالم ہستی کا دار و مدار ہے۔ اگر تم نہ ہوتے تو خداوند عالم اپنی نشانیوں کو کسے دکھاتا؟ خدا چاہتا تھا کہ محمد کو پہچنوائے، خدا چاہتا تھا کہ خود کو پہچنوائے تو محمد کے ذریعے پہچنوایا، اور جب خدا نے چاہا کہ محمد کو پہچنوائے تو تمہیں خلق کیا۔ یہ مقصد خلقت تھا۔ یہ انسان، کہ یہ خلاصہ تھا انسان کا۔ انشاءاللہ تخلیق انسان پر جب بحث کریں گے تو تخلیق کی 3 قسمیں ہیں، جو خلق ہے اور کن ہے، امر، اس کے تعلق سے بحث کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ انسان، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ہم نے تمہیں سماعت دے دی، بصارت دے دی، پھر تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت بھی دے دی۔ اس کے بعد اب تم پر چھوڑا کہ چاہے تم شکر کرو یا کفران نعمت کرو۔
اگر شکر کرو گے تو شاکرین میں سے کہلاؤ گے، اگر کفر کرو گے تو کافرین میں سے کہلاؤ گے۔ یہ انسان کہ جس کو خدا نے مخلوقات پر برتری عطا کی، اور برتری اس لیے عطا کی کہ یہ اس کی آیات اور نشانیوں کو پہچانے اور خدا کی اس بات کا مصداق بنے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر یہ کہاں آ گیا؟ یہی وہ انسان تھا جس کے لیے خداوند عالم نے اس کو خلق کر کے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی انسان کو بنانے کے بعد خداوند عالم نے اپنی خالقیت پر ناز کیا کہ ہم کتنے بہترین خالق ہیں۔ پھر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو کتنے بہترین میزان پر خلق کیا۔ لیکن اس کے بعد پھر قرآن مجید میں کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ یہ انسان جسے ہم نے اتنی نعمتوں سے نوازا اور حیوانات پہ برتری عطا کی، اسی انسان کے لیے خداوند عالم کہتا ہے کہ گزرتے ہوئے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ دیکھیں یہاں خدا نے ساری تعریفیں بیان کر دی، پھر گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ غور طلب بات ہے، کیوں کہا والعصر، زمانے کی قسم؟ کیونکہ انسان سب سے زیادہ جس شے سے قریب ہے وہ ہے زمانہ۔ خدا بتانا چاہتا ہے کہ جب تمہاری کشتی حیات فنا کے ساحل سے جا کر لگ جائے اور جب تمہارا زمانہ پورا ہو جائے تب غور کرنا کہ تم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ یہ زمانہ تمہاری خسارے پر دلیل ہے۔ عزیزان گرامی، کیوں خداوند عالم نے زمانے کو انسان کے خسارے پہ دلیل بنایا؟ کیونکہ انسان زمانے کے ساتھ چل رہا تھا وہ خسارے میں تھا۔ خداوند عالم نے ایک عظیم امر کی طرف انسانوں کی ہدایت کی کہ دیکھو یہ زمانے کو غور پہ ذہن میں رکھنا کہ اگر زمانے کے ساتھ چلتے رہو گے تو خسارے میں رہو گے۔ ہم نے اس زمانے کو ہینڈل کرنے کے لیے صاحب زمانہ بھی بنایا ہے۔ تو خداوند عالم نے کہا کہ اگر زمانے کے ساتھ چلتے رہو گے تو خسارے میں رہو گے، لیکن اگر صاحب زمانہ کے ساتھ چلتے رہو گے تو فلاح و بہبودی کی طرف بڑھتے چلے جاؤ گے۔ تو خداوند عالم نے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ تمہارے خسارے پر تمہارے زمانے کو دلیل بنایا کہ اگر زمانے کے ساتھ چلتے رہو گے تو خسارے میں رہو گے، لیکن اگر صاحب زمانہ کے ساتھ چلتے رہو گے تو تمہاری نجات ہے۔ یہ انسان کہ لحظہ بلحظہ آخرت کی طرف گامزن ہے، لیکن اسے یہ خبر نہیں ہے کہ وہ جا کہاں رہا ہے۔ امام علی کہتے ہیں رحم اللہ امرئن، کہ خدا اس مرد پر، اس شخص پر رحمت نازل کرے کہ جو جانتا ہو من عینا الی عینا وفی عینا، خدا اس شخص پر رحمت نازل کرے جو یہ جانتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ تو آمادگی اس چیز کی کرنی ہے کہ کہاں سے آیا ہے، اپنی حقیقت کو پہچاننا ہے، یہاں ہے تو کیا کرنا ہے، اپنے کام کو پہچاننا ہے، اور کہاں جا رہا ہے اس کا توشہ سفر باندھنا ہے۔ یہ انسان کی ذمہ داری ہے اور انسان کا اصلاحی نقطہ نگاہ ہے۔ ہاں زادارہ نے مضمون کر دیا، آگے کی بحث کو انشاءاللہ کل ادامہ دیا جائے۔ کہتے ہیں شب دوم ایک عظیم رات، یہ رات اپنے اندر مصائب و اعلام کو لیے ہوئے، اس لیے کیونکہ یہ رات خبر دے گی اس روز کی کہ جس روز میں حسین ابن علی کا قافلہ میدان غازریہ پہنچتا۔ قافلہ جب رفتہ رفتہ
اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا گیا تو ایک مقام آیا، اس مقام پر قافلے کو امام نے روکا، جناب زینب نے محمل سے پردے کو ہٹایا اور ایک گرم ہوا کے جھونکے کو محسوس کیا اور کہتی ہیں بھیا ہم یہ کس مقام پر آ گئے ہیں کہ یہاں کی ہواؤں میں بھی بلا و مصیبت کے آثار نمودار۔ ایک مرتبہ امام حسین نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ اس مقام کا نام کیا ہے، تو آواز آئی اس مقام کا نام ہے غازریہ۔ تو امام نے پوچھا اس کا اور کیا نام؟ کہا اس جگہ کا نام ہے ماریہ۔ امام نے کہا اس کا اور کیا نام ہے؟ کہا اس کا ایک نام ہے شط فرات۔ کہا اس کا اور کیا نام ہے؟ کہا اس کا ایک نام ہے نینوا۔ امام نے کہا شاید اس کا کوئی اور بھی نام، تو کہا ہاں اس کا ایک نام ہے جو قدیم الایام سے لوگوں کی زبان پر ہے، اس کا نام ہے کربلا۔ امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا بس یہی ہمارا پڑاؤ، یہی عاشقوں کی بستی، یہی وہ مقام ہے جہاں پر ہمیں اپنے امتحان کو دینا۔ ایک مرتبہ جناب زینب اپنے محفل سے نیچے اترتی ہیں اور کہتے ہیں بھیا میں نے سنا اس مقام کا نام کربلا ہے۔ کہا بھیا اس مقام کو کربلا کیوں کہتے ہیں؟ امام حسین نے کہا زینب اس مقام کو کربلا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ کرب و بلا کا کربلا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کرب و بلا دونوں کو خدا نے جم کر دیا ہے۔ ہاں یہی وہ زمین ہے جس زمین پر خداوند عالم نے حضرت ابراہیم سے بھی خون مانگا، یہی وہ زمین ہے جہاں پر خدا نے اسماعیل سے بھی خون مانگا، یہی وہ زمین ہے جہاں پر موسیٰ سے بھی خون مانگا، ارے یہی وہ زمین ہے جہاں پر کشتی نوح کو طوفانوں نے گھیر لیا، یہی وہ زمین ہے جہاں میرے بابا علی پریشان رہے، یہی وہ زمین ہے جس کے لیے رسول اللہ روتے رہے۔ ہاں زینب یہ زمین ہے جس زمین پر ہمارے ساتھی بھوکے پیاسے 3 دن کے شہید کر دیے جائیں گے۔ زینب یہی وہ زمین ہے جہاں میرا 6 ماہ کا اصغر تیر کھا کر دم توڑے گا۔ ہاں زینب یہ وہی زمین ہے جہاں میرے کڑیل جوان کے سینے پر پرچی لگے گی۔ ہاں زینب یہ وہی زمین ہے جہاں میرے بھائی کے دونوں ہاتھوں کو قلم کیا جائے گا۔ ہاں زینب یہ وہ زمین ہے جس زمین پر تمہارے سروں سے ردائیں کھینچی جائے گی۔ ہاں زینب یہ زمین ہے جہاں سکینہ کو تازیانے اور تماچے مارے جائیں گے۔ ہاں زینب یہی وہ زمین ہے جب ہمارے سرکٹے لاشوں سے ہمارے کفن کو اور ہمارے پیراہن کو کھینچ لیا جائے گا۔ ہاں زینب یہی وہ زمین ہے کہ جس زمین پر ہماری لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ ہاں زینب یہ وہی زمین ہے کہ جس زمین پر ہمارے لاشوں کے درمیان سے تمہیں گزارا جائے گا۔ ہاں زینب یہی وہ زمین ہے جہاں میرے سجاد کو کوڑے مار کر ہتھکڑیوں میں باندھ کر ننگی اونٹ کی پشت پہ سوار کیا جائے گا۔ ہاں زینب یہ وہی زمین ہے کہ جہاں ہمارے پیارے خون میں غلطہ اپنے خدا سے اپنے عشق کا احسان ادا کریں گے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔